کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد میں، یہ تو واقعی ضعیف ہے۔ جو مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ بل پاکستان میں اہل حدیثوں نے بڑی عقل مندی کی ہے، جو دارالاسلام نے نماز نبوی چھاپی ہے، اس میں باقاعدہ کرٹیکلی اس کو یعنی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات اس میں یہی محسوس ہوتی ہے کہ دعا کی ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے کوئی قوی حدیث نہیں ہے۔ اگر ہو تو آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن اب تک ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو پھر جب دعا کا اختتام کرتے تو وہ ہاتھ مبارک آپ چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو دعا کے آداب میں سے ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ بعض روایات اس باب میں آئی ہیں، جن میں سے ایک روایت جو ان سب میں زیادہ یعنی قوی دکھائی دیتی ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں رأیت ابن عمر وابن الزبیر یدعوان یدیران بالراحتین علی الوجہ۔ امام البخاری نے الادب المفرد، یہ دوسری کتاب ہے، بخاری نہیں، اور ایک کتاب ان کی ہے الادب المفرد، اس میں اس کو بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا، یدعوان کہ وہ دعا کر رہے تھے، یدیران بالراحتین علی الوجہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں چہرے پر مل رہے تھے۔ اولاً اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں ضعیف الاسناد، فیہ محمد ابن فلیح عن ابی فیہما ضعف۔ اس روایت کی سند میں محمد ابن فلیح راوی ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ دونوں میں ضعف ہے، لہٰذا یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس کے الفاظ میں اس بات کی واقعی صراحت نہیں ہے کہ دعا کے ختم پر یہ تھا، کیونکہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں دعا کر رہے ہیں اور اپنا ہاتھ چہرے پر جو ہے پھیر رہے ہیں، تو یہ پھیرنا چہرے پر دعا کے ختم پر ہے یا دوران دعا، اس کی صراحت اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی کہنا یقینی طور پر نہیں ہوگا کہ ہاں یہ دعا کے ختم پر ہی ہے، اس کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں اور دو روایتیں ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہیں جو ترمذی میں ہیں، اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، لیکن یہ دونوں بھی حدیثیں ضعیف ہیں اور مل کر قوی نہیں بنتی ہیں۔ علماء نے کہا کہ دونوں مل کر قوی نہیں بنتی، اگرچہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ سب مل کر حسن درجے کی ہوتی ہے بلوغ المرام میں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اسناد دیکھنے کے بعد محقق علماء نے بات کہی ہے کہ نہیں، کہ ان روایتوں میں آپس میں قوت نہیں بنتی، اس لیے کہ ان میں ضعف زیادہ ہے۔ تو صحیح بات اس میں یہی محسوس ہوتی ہے کہ دعا کی ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے کوئی قوی حدیث
نہیں ہے. اگر ہو تو آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن اب تک ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی. دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کی سنت مبارکہ ہے. جی کئی احادیثوں میں اس کا ذکر بیان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو پھر جب دعا کا اختتام کرتے تو وہ ہاتھ مبارک آپ چہرے پر مل لیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی یہ انداز رہا ہے اور وہ بھی اسی طریقے سے دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے وہ پھیر لیتے تھے. تو یہ باقاعدہ سنت مبارکہ ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس وہ ہاتھ پورے برکتوں والے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہاتھ جو برکتوں والے ہاتھ ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ آدمی کے جو اعضاء میں سے چہرہ ہے سب سے عزت اور شرافت والا یہ حصہ ہے. تو وہ برکت والے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لے تاکہ یہ برکتیں اس کے پورے جسم کو مل جائیں. تو دعا کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو چہروں پر ملنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے، آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، وہ دعا مانگی اور یوں کر کے ہاتھوں کو کر لیا. نہیں، جب مانگی ہے دعا بھی کوشش کریں کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور پھر جب دعا ختم ہو تو اپنے چہرے پر باقاعدہ وہ ہاتھ پھیر لیا جائیں. اگلا سوال ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے کے بعد چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے. علماء عرب اسے ضعیف کہتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدعت بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل غلط کہتے ہیں جی علماء عرب. اور یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد میں، یہ تو واقعی ضعیف ہے. جو مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو روایت ضعیف ہو اس کی کوئی اور صحیح سند موجود نہ ہو. اس کی صحیح سند بھی موجود ہے. اس حوالے سے موقوفاً امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، آداب کی کتاب، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر روایت ہے. یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے مجھے زبانی یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین یہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو جب دو صحابہ سے ثابت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ موقوفاً جب ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے. لہٰذا اس بات کو آپ بدعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی. اور جب سنت موقوف ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہی داخل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے عرب سے ایک دفعہ فون آیا ایک بھائی کا، وہ کہنے لگے کہ جی یہ روایت جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی تو ضعیف ہے. میں نے کہا جی ہم نے کبھی اس کو دلیل کے طور پہ بھی نہیں پیش کیا، تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے استاد ہیں عرب کے نا، وہ کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا الادب المفرد میں امام بخاری صحیح سند سے روایت لے کے آئے. یہ روایت ہم نے جب ان کو بھیجی نا، اور اس کی سند صحیح بخاری کی سند کے اوپر صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے دعا مانگنے کے بعد. اب آپ اس بندے کی تعصب دیکھیں، اس نے اس حدیث میں ایک راوی کے اوپر جرح کر دی کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ بخاری کا راوی تھا اور اس راوی سے اسی سند کے اوپر بخاری میں حدیثیں موجود تھی. میں نے اس کو پھر 12 حدیثیں صحیح بخاری سے بھیجی اسی سند پہ جو الادب المفرد کی سند تھی. ہمارے لیے کو مسئلہ ہے، مکتبۃ الشاملہ میں ڈالا، وہ 12 سندیں کھل گئیں. اس نے پرنٹ آؤٹ نکال کے علامہ صاحب کے سامنے رکھا، وہ کہنا یہ ایک اور تو بھیجتا ہے. ہاں انجینئر اللہ نے ایک چھوڑیا ہوا ہے سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے نا جی، انجینئرنگ کرنے واسطے. ان کا جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ 12 حدیثیں بخاری کی، یہ بھی ضعیف کہو. پھر اب بخاری کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. بات اس نے مانی کوئی نہیں لیکن خاموش ہو گیا. ہمارے لیے اتنی بھی کامیابی ہے، ہم کسی کو اتنا شرمندہ نہیں کرتے کہ وہ بات ماننے، کیونکہ جب تک ہماری داڑھی سفید نہیں ہو جاتی اور ہم ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے، صرف داڑھی سفید ہونے سے بھی نہیں بات چلے گی.
ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ تو آٹے میں نمک ہے. ہم ان کی پبلک کو بات بتانا چاہتے ہیں. جو آٹا ہے وہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہے، یہ جو نمک ہے نا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ نمک گھول رہا ہے اور گھول جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو وہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. بال پاکستان میں اہل حدیثوں نے بڑی عقل مندی کی ہے. جو دارالاسلام نے نماز نبوی چھاپی ہے اس میں باقاعدہ کرٹیکلی اس کو یعنی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے. اور شیخ زبیر زئی صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الدعا چیپٹر کے اندر، کتاب الدعوات چیپٹر میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد، تو نیچے لکھا فٹ نوٹ پہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی لکھا کہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے یہ ثابت ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، لہٰذا یہ سنت ہے. کیونکہ جب صحابہ سے ثابت ہو جائے گی وہ سنت ہے جب تک کہ کوئی صحابی اس کی مخالفت نہ کر دے. لہٰذا علماء عرب کا یہ موقف باطل ہے کہ نعوذ باللہ یہ بدعت ہے.